اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعۃ رواہ المسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین وہ دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں گئے، اسی دن وہاں سے بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی ہوگی۔ یعنی پہلے جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں وہ تمام کے تمام واقعات جمعۃ المبارک کے دن ہوئے ہیں، اور آئندہ جتنے بھی اہم ترین واقعات ہونے والے ہیں وہ بھی جمعہ کے دن ہی ہوں گے۔ اس میں یہ یاد رہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر پیدا کیا، پھر جنت میں بھیجا، پھر وہاں سے زمین پر بھیجا۔ جنت میں کیوں گئے؟ کچھ سیکھنا تھا۔ جنت میں زیادہ قرب الہی ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ تو ہر جگہ ہی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر اس کی رسائی آسانی سے ہو۔ ہم گھر میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم مسجد میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہاں پر یاد کرنا کچھ اور ہے، وہاں پہ کچھ۔ ہم اس مسجد میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بیت اللہ شریف میں بھی نماز پڑھتے ہیں، یہاں پر بھی ہم اللہ کو ہی یاد کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ میں بھی اللہ ہی، لیکن وہ مقامات کا جو ہے نا جی قرب، وہ ایک معنی رکھتا ہے حضرت جی۔ یہ ابھی ہمارے ساتھی عمرہ شریف کر کے آئے، کچھ حج کر کے آئے، ان سے پوچھئے وہاں کی کیفیت اور یہاں کی کیفیت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ کچھ سیکھ سکے، سکھانے کے بعد پھر اپنا خلیفہ بنا کر اللہ نے زمین پر بھیجا، اب وہ ہمیں سکھا سکے۔ اس حدیث پاک سے، مسلم شریف کے حدیث پاک سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ جس دن کوئی اہم واقعہ رونما ہو اس دن کو منانا یا خوشی کرنا یا عبادت کرنا یہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پر جمعۃ المبارک کے دن اہم ترین واقعہ ہوئے، ہم سب سے اہم ترین عبادت کرتے جمعہ کے دن۔ شب قدر 27ویں کی رات کو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1444 سال پہلے قرآن پاک نازل فرمایا۔ کیا اس 27ویں کے بعد ہم نے شب قدر منانا چھوڑ دیا؟ نہیں، ہم ہر شب قدر کو عبادات کا سلسلہ، زیادہ مساجد اکثر کھلی رہتی، ہماری مسجد کھلی رہتی، وہ کیوں کھلی رہتی ہے؟ کیا ہر شب قدر کو قرآن نازل ہوتا ہے؟ نہیں، قرآن تو ایک ہی شب قدر کو نازل ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے قرآن تو ایک مرتبہ ہی نازل کیا ہے، لیکن وہ جو قرآن کے ساتھ رحمتیں اتری تھی وہ ہر سال اترتی، اس لیے انہی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ چلو بھائی عبادات کا سلسلہ جاری رکھو۔ کریم آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر ہم خوشیاں مناتے ہیں، تو آپ کی آمد پر، آپ کی آمد تو ایک دفعہ ہی ہوئی ہے، ہر سال نہیں ہوتی، لیکن جو آپ کی آمد کے ساتھ وہ رحمتیں اتری تھی وہ اللہ ہر سال رحمتیں اتارتا۔ اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا کیا کہ بھئی ان ایام کو، ان راتوں کو، ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا، ان کو، باقی ساری رحمتیں جتنی اتر رہی ہیں وہ راتوں میں اتر رہی ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن یا میرے نبی سونے کی ولادت کا دن ہے، دن بھی رحمتوں میں ہے، رات بھی رحمتوں میں، یہ حضور کی خاص کرم نوازی ہے۔ تو لہٰذا ان راتوں کے اندر عبادات کا سلسلہ کرنے والا ایک صحیح العقیدہ مسلمان ہے، شب معراج کی رات ہو جائے، شب ولادت کی رات ہو جائے، شب قدر کی رات ہو جائے، یکم رجب المرجب کی رات ہو جائے، ہاں جی، تو ان میں جو ساتھی بدعت کا یا شرک کا فتویٰ دیتے ہیں وہ بیچارے کم علم ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں کھاڈے دا ڈڈو، ہے جی، کھاڈے دا ڈڈو، وہ بیچارے نو کھاڈے تو علاوہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا علم کی وسعتیں کتنی ہیں۔ آپ مینڈک سے پوچھیں بھئی سمندر کی وسعتیں کتنی ہیں،
کتنا بڑا سمندر، وہ مینڈک آپ کو کیا دلیل دے گا، کیا آپ کو بتا سکتے ہیں؟ اس بیچارے کی دنیا ہی اتنی ہے۔ یہ صرف اور صرف میں اللہ سے ڈر کے، میں نے ہندوازم کو بھی پڑھا، میں نے عیسائیوں کو بھی پڑھا، میں نے یہودیوں کو بھی پڑھا، میں نے ایتھیسٹ کو بھی پڑھا، میں نے یہ نیچریوں کو بھی پڑھا، میں نے مجوسیوں کو بھی پڑھا، ہر ایک کا مکتب فکر۔ دیکھیں آپ بالکل نیوٹرل دماغ ہو کے آپ تمام مذاہب کا مطالعہ کریں، اللہ کی قسم آپ کو سوائے اسلام کے اندر کہیں پر سچائی اور ایکوریسی اور بالکل پکی پیڈی بات کہیں پر نظر نہیں آئے۔ آپ رگ وید اٹھا لیں، یجر وید اٹھا لیں، سام وید اٹھا لیں، آپ ان ویدوں کو اٹھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہی ان کے وہ جو ہے نا جی بیانات اتنے زبردست قسم کے ٹکرا رہے ہیں کہ ہم انہی کی کتابوں سے انہی کو ذلیل و رسوا کر سکتے ہیں۔ عیسائیت کو اٹھا لیں، یہ جو انہوں نے جدید بائبل بنائی ہوئی ہے، اسی بائبل سے ہم ان کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میں نے یہاں پر جمعۃ المبارک کے دن عیسائی پادری کو میں مسلمان کیا تھا، سوا مہینہ ہمارا مناظرہ چلا تھا، اور میں نے اسی کی کتابوں سے اسی کو زیر کیا تھا۔ میں نے قرآن سے دلیلیں نہیں دی، میں نے کہا یہ دیکھو تمہاری بائبل ہے، یہ تمہارا ہی لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لو۔ اللہ کی قسم ہے آپ قرآن کی الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک کوئی بات جو آپس میں ٹکرا رہی ہو نہیں دکھا سکتے، ہر ایک بات بالکل ایکوریٹ درست صحیح، اور وہ ٹکرائے گی نہیں آپس میں کہ قرآن نے پہلے کچھ اور کہہ دیا بعد میں کچھ اور کہہ رہا ہے، نہیں، پہلے صحیح کہہ دیا پھر غلط کہہ رہا ہے، یا پہلے غلط کہہ دیا بعد، نہ، بالکل ایک لیول پہ قرآن پاک کی عظمت اور شان چل رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، فرمایا کہ یہ ہمارا انا انزلنا، ہم نے نازل کیا، اور پھر وہ کہا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، نازل بھی ہم کرنے والے ہیں، حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ آؤ، تورات محفوظ نہیں، انجیل محفوظ نہیں، کوئی دنیا کی کتاب محفوظ نہیں، باقی جو صحف تھے موسیٰ علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کی، دیرہ انبیاء ان کا پتہ ہی کوئی نہیں کدھر ہے، ہاں جی۔ لیکن قرآن 14 صدیاں گزر گئیں، 120 سال پرانی میں نے تلاوت قرآن پاک سنی، وہ بھی ویسی ہی تھی جیسی آج ہم کرتے ہیں۔ آپ 1400 سال پہلے بھی قرآن سنیں گے تو وہی ہوگا، 1400 سال بعد بھی قرآن وہی ہے۔ باقی کسی کتاب کو یہ اور اعزاز حاصل نہیں کہ 14 صدیاں پہلے بھی وہ کتاب اسی طرح ہو اور آج بھی اسی طرح ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے۔